अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और अब स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने को है। इंतहाई अहम कुछ कागजात नामजदगी हैं और बिलखुसूस लाहौर की बात करें तो अभी तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी हैं उन पर फैसला नहीं आया है। जो बानी पीटीआई हैं उनके कागजात नामजदगी पे फैसला नहीं आया है, जबकि नवाज़ शरीफ के कागजात नामजदगी लाहौर के हलकों से मंजूर हो चुके हैं। अब कल का दिन फ़ाइनल होगा कि किसके कागजात मंजूर होने हैं और किसके कागजात मंजूर नहीं होने हैं। साथ ही साथ सियासी जमातें अपना मंशूर भी सामने ला रही हैं, अपने जो इंतखाबी नारे हैं वो भी अवाम के सामने रख रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर के कुछ निकात अयां किए हैं और अब जो दीगर जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान भी बात कर रहे हैं, वो भी अपना जो उनका डेडिकेटेड इंतखाबी हलका है उसको लेकर उसी नौयत का मंशूर और इसी नौयत की बातें ला रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे और जब सब लोग एक तरफ हो गए तो फिर उन्होंने भी इस ऑप्शन को कबूल कर लिया। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि वो पीटीआई की हुकूमत तहरीक के ज़रिए, आउटसाइड पार्लियामेंट तहरीक के ज़रिए गिराना चाहते थे और जिसमें उन्हें यकीन था कि वो कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन लाया गया और इस वजह से उसका साथ दिया कि ताकि अगर ये हुकूमत बच गई तो कोई ये ना कहे कि मौलाना ने इस हुकूमत को बचा लिया है। अब ये कहानी क्या है, इससे मुताल्लिक ऐसे वक्त में इंकशाफात क्यों किए जा रहे हैं? क्या मौलाना फजल रहमान भी ख़ुद को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से डिस्टेंस कर रहे हैं? और ये जो सीट एडजस्टमेंट का अब तक मुस्लिम लीग नून के साथ भी और पीपल्स पार्टी से मुतालिक भी इत्तलात आती थी, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो लाहौर के हलक़े हैं उस पर अब मामलात हतमी मराहिल में हैं। एक अध हलके को छोड़ के जो इंतखाबात हैं उनसे मुतालिक अब नाम फ़ाइनल हो चुके हैं। जो टिकटों का इंतखाब है उससे मुतालिक नाम फ़ाइनल हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, अब इनके जो हलके हैं उनका इंतखाब हो चुका है। साथ ही साथ NA-242 मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ेंगे या शहबाज शरीफ, फ़ैसला नहीं हो सका है। शहबाज शरीफ कराची में मौजूद हैं। इरशाद साहब, मुस्लिम लीग नून अभी तक उनका मंशूर नहीं आया, वाज़ेह बयानिया भी नहीं आया। उनके लोगों से जब हमने पूछा वो कहते हैं कि हम होमवर्क कर रहे हैं, हमने इलेक्शन टीवी पे या सोशल मीडिया पे नहीं लड़ना बल्कि फ़ील्ड में लड़ना है, तो हम फील्ड वर्क में बिज़ी हैं। लेकिन लाहौर इट्सेल्फ एक बड़ा गंभीर किस्म का दंगल बन गया है और दंगल से ज़्यादा एक मुस्लिम लीग नून के अंदर जंगल का समा है। अब सुना है कि 10 हलकों पे नाम फ़ाइनल हो चुके हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं। हमज़ा शहबाज का नाम सरप्राइजिंगली नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दीगर रहनुमा हैं जिनमें ठन भी चुकी है। इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या लाहौर वाकई एक मामला और एक मसला बन चुका है मुस्लिम लीग नून के लिए? देखें, ये लाहौर सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब या मुस्लिम लीग का गढ़ नहीं है, सियासत का भी गढ़ है। और वो एक पुराने ज़माने में कहते थे कि जिसका मुल्तान मजबूत उसका दिल्ली भी मजबूत। क्योंकि हमलावर जब आते थे, मशहूर तो ये तुरखम का रास्ता है, लेकिन ये आते थे बलूचिस्तान से जी, और DG खान से, हड़ंद से गुज़र के तो मुल्तान जब वो फ़तह कर लेते थे तो फिर उसके बाद उनके लिए दिल्ली पहुंचना कोई आसान नहीं रहता था, कोई रास्ते में रुकावट नहीं रहती थी। तो अब ये समझा जाता है कि जिसका लाहौर मजबूत है उसका इस्लामाबाद भी मजबूत है। तो इस बेस पे और दावा भी मुस्लिम लीग का यही रहा है और एक तवील अरसे तक वो नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग लाहौर के बेताज बादशाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी जब थी तो 2-3 सीटों तक महदूद हो गई, एक दौर में तो बिल्कुल सफाया हो गया। फिर PTI तो वो भी आखिर में 4 सीटों तक ही रही, इससे आगे नहीं जा सकी। तो लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ख़ुद मुस्लिम लीग के अंदर पहली दफ़ा थोड़ी सी महसूस हो रही है दराड़ लाहौर की सतह पे। मिसाल के तौर पर जो शुनीद है वो ये है कि ये अयाज सादिक साहब के हलके, क्योंकि नई हल्का बंदी जो हुई है, अयाज सादिक साहब जिस हलके से लड़ना चाहते हैं उसी हलके से शेख रोहेल असगर साहब भी। अब शेख रोहेल असगर साहब का कहना ये है कि मैं वहाँ से मैंने रहा, मेरे भाई शकील रहे, शकील असगर जो थे उससे पहले उनके वालिद रहे एक दौर में, तो वो उनका है। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो 13 में भी वहाँ से कामयाब हुआ, 18 में भी कामयाब हुआ, अब भी मेरा वो हल्का बनता है।
اور 13 میں تو انہوں نے عمران خان صاحب کو 2 میں غالباً عمران خان صاحب کو شکست دی تھی. تو وہ ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے اس حوالے سے. تو یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. ایک تو ایشو یہ ہے ان کے لیے, 2 نئے لوگ انڈکٹ کیے جا رہے ہیں. ایک عطا اللہ تارڑ صاحب, وہ گجرانوالہ میں ایک ایشو ہے. ہاں گجرانوالہ میں بھی, وہ لاہور سے بھی, لاہور سے بھی ہیں. ان کا ہے کہ جی لاہور سے ایک سیٹ ملنی چاہیے, اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو وہ پرانے جو وہاں سے ایم این اے ہیں ان کا کیا بنے گا. اور حافظ نعمان صاحب ہیں وہاں جو دعوے دار ہیں ٹکٹ ہولڈر, جی وہ ان کا کیا بنے گا, یہ ایک ایشو بھی ہے. پھر علیم خان صاحب کا ہے استحکام پاکستان پارٹی سے, جو وعدے وعید کیے جا چکے ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے کہ بھی ایک بڑا وفد کیا تھا جس میں شہباز شریف صاحب تھے اور ایاز صادق صاحب تھے, غالباً سعد رفیق صاحب تھے, اور لوگ تھے. کچھ وعدے وعید یقین سیاسی رابطہ مہم جو شروع کی تھی انہوں نے. جی ہاں, تو یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اور مسلم لیگ بجا طور پر یہ سمجھتی ہے کہ لاہور شہر میں اگر ہم نے دوسری جماعتوں کو ایڈجسٹ کیا تو پھر دوسری جگہوں پر تو ایڈجسٹ نہ کرنے کی وجہ نہیں رہے گی. اچھا, بلاول صاحب بھی اٹسیلف ایک, وہ بھی مسلم لیگ نون کو چیز ہارڈ کر رہی ہے. بلاول صاحب اگر وہاں آتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جو ان کا قد کاٹ ہے اور جو ان کی ایک مسلم لیگ کے نون کے خلاف انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے نا, اگر وہ سیٹ مقابلے میں آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا. صحیح, کہ ایک نیا درد سر ہوگا نا مسلم لیگ نون کے. اچھا ارشاد صاحب, جو ڈیولپمنٹ آج کی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان نے آج آ کے یہ انکشاف کیا کہ جو پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی وہ اس کے حامی نہیں تھے, اور جب ساری جماعتیں ایک طرف ہو گئیں تو اس وقت مولانا صاحب کو بھی اس لیے ساتھ دینا پڑا کہ اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو پھر یہ کہا جاتا کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حکومت کو بچا لیا جس کے خلاف وہ کیمپین کر رہے تھے. کیا مولانا فضل الرحمان بھی اب خود کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ڈسٹینس کر رہے ہیں؟ نون لیگ کا ان کے ساتھ بھی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ تھا وہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, یا ایسے وقت میں آ کے یہ انکشاف کرنا اس کا مقصد کوئی اور ہے؟ جی, اصل میں مولانا کا تو ڈے 1 سے یہی تھا کہ ہم اس اسمبلی کو, پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے, یہ بات بھی لیکن جب آ گئے تو پھر کہتے ہیں جی تحریک چلائی جائے. لیکن انہوں نے جو 2 لانگ مارچ کیے وہ تو کامیاب نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون سے یہ توقع کرتے تھے کہ وہ استعفے دے دیں, وہ کہتے ہیں ہم کیوں دے دیں. پیپلز پارٹی سے یہ توقع کرتے تھے جن کے پاس سندھ کی حکومت تھی کہ آپ سندھ کی حکومت چھوڑ دیں, وہ تو تیار نہیں تھے. مولانا کے پاس آپشن کیا تھی جی سوائے ان کے ساتھ جانے کے؟ ایک لانگ مارچ کیا, اس کا فائدہ مسلم لیگ نون نے اٹھایا اور وہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے. دوسرا لانگ مارچ بھی اس کا کوئی ان کا کامیاب نہیں ہو سکا. جی, تو ایسی صورت میں وہ ان کے تھی. لیکن یہ ڈسٹنس کرنے والی بات نہیں, وہ میرے خیال ہے ریکارڈ کو درست رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا موقف جو تھا وہ کچھ اور تھا, یہ نہیں تھا, تاکہ 16 ماہ کا ملبہ جو ہے جس میں ان کے 4 اہم وزارتیں ان کے پاس تھیں وہ ان پر جا سکے. اچھا ارشاد صاحب, شہباز شریف صاحب 2 روزہ دورے پر کراچی میں ہیں اپنے کارکنان سے, اور بالخصوص 242 میں انہوں نے خطاب کیا. تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ جو اتحاد ہوا تھا اس میں اتحادی امیدوار مصطفیٰ کمال ہوں گے یا شہباز شریف ہوں گے. یہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اتنا کیوں ایمفیسائز کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون اتنا NA 242 پہ زور کیوں دے رہی ہے؟ آپ اس کا ارشاد صاحب جواب بھی دے دیں. امین الحق صاحب MQM کے سینئر رہنما ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. امین صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ارشاد صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں. وہ ایک تو اپنے قومی لیڈر ہونے کا تاثر دینا چاہتے ہیں, اور وہ ہم آپ سے زیادہ شاید اپنے برادر بزرگ کو اور مریم صاحبہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی یہ جو آپ تاثر بنا دیا گیا ہے کہ مینیجر تو بہت اچھے ہیں شہباز شریف صاحب لیکن سیاست میں مقبول نہیں ہیں, وہ اس تاثر کو کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں. بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے پنجاب میں وہ پورے ملک میں اس کی تعریف و توصیف ہوتی ہے اور توثیق ہوتی ہے, اور کراچی سے میں منتخب ہو سکتا ہوں. لیکن MQM کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ MQM ایک
اپنے اس لیڈر کو تو وہاں سے ودرا نہیں کرا سکتی جو اپنی پارٹی چھوڑ کے ایم کیو ایم میں دوبارہ آئے ہیں، لیکن امین الحق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج جو مذاکرات ان کے ہوئے ہیں اس میں کیا طے پایا ہے۔ امین الحق صاحب السلام علیکم، یہ فرمائیے کہ شہباز شریف صاحب آپ سے مل لیے، باتیں ہو گئیں، تو یہ جو سیٹ ہے مصطفیٰ کمال صاحب والی، اس پہ کچھ طے ہوا کہ آپ ودرا کریں گے یا شہباز شریف صاحب ودرا کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایم کیو ایم کے جو تعلقات پچھلے 5 سال سے تھے بہت ہی نہایت خوشخبار تھے، اور بالخصوص پچھلے 16 مہینے پہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو جسے کہتے جسے کہتے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوئی، اینڈ ڈیفینیٹلی وی آر تھینکفل ٹو دا اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ہیں کہ ڈیجیٹل سینسس پہ انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر شہری سندھ کے کاؤنٹنگ میں مؤثر کردار ادا کیا۔ K4 کا منصوبہ ہو، گرین لائن کا منصوبہ ہو یا حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے ہر موقع پہ شہری سندھ کے ساتھ کھڑے رہے، تو ایک اچھے تعلقات ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو وفد آیا ہے، بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق بھائی موجود تھے، اور اس پہ ہم نے 2 چیز بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو وفد آیا تھا پی ایم ایل این کا، اس نے ایم کیو ایم کا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ضلع خود مختاری، یعنی کہ جو پاور کو ڈیوالو کرنا ہے عام آدمی تک، پی ایم ایل این نے کہا ہم اسے اپنے منشور کا حصہ بنانے جا رہے ہیں، اور آنے والے پارلیمنٹ میں اس کو ہر صورت میں کیا کہتے ہیں اس ایم کیو ایم کے جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا اس کو ہم ہر پہ سپورٹ کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ میں اس کو پاس بھی کرایا جائے۔ تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ ساتھ ساتھ دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی کہ سستا انصاف جسے کہتے ہیں کہ یہ اس کے سلسلے میں بھی دونوں پارٹیاں متفق تھے کہ اس پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہوتے ہوئے ہوئی بھی ہے، لیکن بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ این 242 کے حوالے سے ایز سچ کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بالکل بات ہوئی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم کا واضح 2 ٹوک موقف ہے کہ یس، جہاں پر جن سیاسی پارٹیوں کی وقت ہے اور ان کا مؤثر حلقہ موجود ہے وہاں وہ پارٹی الیکشن لڑے گی۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ہوا تھا میرا خیال ہے کہ 3 ہفتے پہلے بھی، کہ ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو ایم کیو ایم کی طرف سے تھی، جس کی میں خود قیادت ہوں، اور پی ایم ایل این کی طرف سے غالباً نہال ہاشمی اور ان کی ٹیم ہے۔ تو ہماری 2 یا 3 میٹنگیں ہو چکی ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ میٹنگیں جاری رہیں گی اور اس میں ان تمام چیزوں کو ڈیل کیا جائے گا۔ تو یس، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی حتمی باہمی رضامندی کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ جی، ظاہر بات ہے کہ اصول تو وہی ہوگا نا کہ پچھلے الیکشن میں جو آپ کے پاس سیٹ تھی یا جہاں آپ رنر اپ تھے، آپ اس سیٹ پر ہوں گے، اور مسلم لیگ جہاں رنر اپ تھی ظاہر ہے اس کو موقع دیا جائے گا۔ تو اس سیٹ پر تو رنر اپ شہباز شریف صاحب تھے، تو اس لیے پھر ان کا حق بنتا ہے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اچھی بات کیا تھی کہ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان ہو یا پی ایم ایل این ہو، دونوں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ شہر کراچی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، بلکہ ہم نے انٹیریئر سندھ کو بھی ڈسکس کیا، اور ایم کیو ایم میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ میں اور بالخصوص انٹیریئر سندھ میں دینے کے لیے ایم کیو ایم کے پاس بہت کچھ ہے۔ مثلا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر ٹنڈا والا یار کی سیٹ کو دیکھیں گے، میر پور خاص کی سیٹ دیکھتے ہیں، خیرپور کو دیکھتے ہیں، شکارپور دیکھتے ہیں، سکر دیکھتے ہیں، نواب شاہ دیکھتے ہیں، یا جیمس آباد دیکھتے ہیں، یا ڈگری دیکھتے ہیں، ان تمام جگہوں پر ایم کیو ایم کے ہزاروں کے تعداد میں ووٹ بینک موجود ہے، اور 88 سے لے کر 2018 تک کسی جگہ پہ ہم 8000 سے لے کر 36,000 ووٹ حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان نے آج یہ بھی آفر کیا ہے کہ یس، ہم میر پور خاص میں، سکر میں، نواب شاہ پہ جہاں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ٹریڈیشنلی ایم کیو ایم کئی مرتبہ جیت چکے، یا ایم کیو ایم کا نمائندہ ہوگا۔ امین صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو گرینڈ الائنس بننا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں، اس پہ تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے، اب تک تو وہ بن نہیں سکا ہے، اور اگر وہ گرینڈ الائنس بن جاتا ہے تو پھر یہ جو اتحاد ہے آپ کا 2 جماعتی اتحاد ہے، انتخابی اتحاد، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، گرینڈ الائنس کا تو ایم کیو ایم کبھی بھی حصہ نہیں، اور نہ ایم کیو ایم نے کسی الائنس کی بات کی۔ ہاں، ہماری ایک اچھی گڈ انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، ہماری خواہش کیا ہے
ہماری خواہش ہے کہ جو اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ سدھے پایا جاتا ہے اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے، اور اسی سلسلے میں ایم کیو ایم جے ڈی اے کے ساتھ بھی، فنکشن لیگ کے ساتھ بھی، جے یو آئی کے ساتھ بھی، سنی تحریک کے ساتھ بھی ساتھ بیٹھیے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اندرون سندھ کے اندر اور اگر آؤٹ اسکرٹ آف کراچی ہے تو یہاں پر دوسری سیاسی پارٹی کو ایکوموڈیٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا جائے۔ جی اچھا، یہ فرمائیں کہ رضا ہارون صاحب، انیس احمد، یہ بہت ہی قابل اعتماد ساتھی تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے، اب وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنی اہم لیڈر جو ایم کیو ایم کے سابقہ ایم کیو ایم کے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مہاجر حلقے میں واقعی یہ مرتضیٰ وہاب کے آنے کے بعد واقعی پینیٹریٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور یہ لوگ اہم لوگ وہاں جا رہے ہیں آپ کی طرف آنے کے؟ دیکھیں ارشاد عارف بھائی، آپ تو کراچی کے اور بالخصوص ایم کیو ایم کے ڈائنامک سے مکمل واقف ہے۔ ایم کیو ایم میں کوئی لیڈرشپ ہو، انکلوڈنگ می، میرا خیال ہے کہ میرے پرسنل طور پہ 4 فالوور بھی نہیں ہے۔ اگر آج یہ جن لیڈروں کا آپ نے نام لیا ہے میرا خیال ہے پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کے اپنے گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ڈینٹ پہنچے گا۔ ایم کیو ایم کا سپورٹر، ایم کیو ایم کا ووٹر، ایم کیو ایم کا کارکنان، جسے کہتے ہیں ایم کیو ایم کے انتخابی نشان پتنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایم کیو ایم کے جھنڈے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جہاں ایم کیو ایم کے پتنگ ہوگی، جہاں ایم کیو ایم کا جھنڈا ہوگا، عوام، کارکنان، ووٹر، سپورٹر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو کتنا ڈینٹ پہنچایا انہوں نے؟ میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کی وجہ وہ پیپلز پارٹی ان کو اٹیکٹ کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ پارٹی کو یا شہر سندھ کے مفادات کو زر پہنچانا اچھا عمل نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام آنے والے الیکشن میں خود ان کو مسترد کریں گے۔ صحیح۔ اچھا امین صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد تھی جے یو آئی اس کے حق میں نہیں تھی، اور جب ایم کیو ایم آ گئی اس طرف تو پھر اس کے بعد جے یو آئی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساتھ دیں گے، اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو پی ٹی آئی حکومت بچانے کا الزام ان پہ لگ جاتا۔ یہ سارا قصہ کیا تھا؟ کیا واقعی جے یو آئی کی یہی اپروچ تھی کہ تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے جس چیز ماضی میں گزر چکا اس کو ڈسکس کرنا مناسب عمل نہیں ہوتا ہے۔ جو چیزیں آف دی ریکارڈ تھی، میں پولیٹیکل ورک میں میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو آف دی ریکارڈ ہی رکھوں، لیکن ہاں یہ بات میرا خیال ہے کہ طے شدہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اگر ایم کیو ایم کے جیسے کہتے ہیں سائز کو کٹ ڈاؤن کر کے 7 سیٹیں کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود 24 سے 7 ہونے کے باوجود ایم کیو ایم جو تھی وہ بریک اوے اور میک اوے دونوں میں موجود تھی۔ تو ایم کیو ایم کے امپورٹنٹ فیکٹر ماضی میں بھی میرا خیال ہے 1988 سے لے کر 2023 تک موجود رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2024 کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بریک اوے اور میک اوے میں دونوں میں امین صاحب وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ یہ حکومت گرانے کے بعد اگلے 10 15 20 روز میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر 25 مئی کا جو پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی اب انتخابات نہیں کروانے ہیں۔ کیا ایسا ہی تھا؟ اگین میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ایم کیو ایم پاکستان کبھی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی ہے، بلکہ ایم کیو ایم پاکستان تو جیسے کہتے ہیں ایک براڈر انٹرسٹ میں ملک کی بہتری کے لیے، جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہم میرا خیال ہے کہ اس کا حصہ بنے تھے۔ 30 مارچ 2022 دوپہر کے 2 بجے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال پوچھے زیادہ بہتر ہے پی ٹی ایم کے رہنما سے کی جائے۔ ہاں، ایم کیو ایم کے پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یس ہر صورت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے، لیکن وہ کیا جمہوری طریقہ کار کے مطابق آئین قانون کے دائرے میں، اور میں سمجھتا ہوں آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہر اراکین قومی اسمبلی کا حق بنتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جائے، تو ہم یقیناً ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گئے، کامیاب بھی کرایا، اور اس کے بعد آنے والے حکومت نہ چاہتے ہوئے حکومت کا حصہ بنے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ کراچی میں اب آپ کا اصل مد مقابل پیپلز پارٹی ہے یا جماعت اسلامی؟ دیکھیں ارشاد بھائی، صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کراچی شہری سندھ میں کراچی، حیدرآباد، امیر پور خاص میں ایم کیو ایم کا مقابلہ صرف ایم کیو ایم سے ہی ہے۔
हमें जो वोट हम 2013 में, 2008 में या 2018 में हासिल किया है, हमारी क्या ख्वाहिश है कि जो जिस अंदाज से अब तंजीमी तौर पर एमकेएम मजबूत होती चली जा रही है, आज भी मैं एमकेएम के हल्का सुरजानी टाउन में बैठा हुआ हूँ, जहाँ हमारा एक बड़ा खवातीन का जलसा होने जा रहा है, और मैं अभी जिस जगह बैठा हूँ माशाल्लाह 3 से 4 हज़ार खवातीन ऑलरेडी मौजूद है। तो हम लोकल पैमाने पे भी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं। तो हमारा मुकाबला एमकेएम का मुकाबला सिर्फ एमकेएम से। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि कराची में जो 22 कौमी असम्बली की सीट है, इंशाअल्लाह ताला 17 या 18 कौमी असम्बली की सीट हम जीतने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह जो 47 सीट है सूबाई असम्बली की, इंशाअल्लाह ताला 40 के करीब, 38 के करीब एमकेएम पाकिस्तान कामयाब होगी। अच्छा, आपका माजी में आपकी लीडरशिप का आपका हमेशा ये गिला रहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातों से हमने बारी बारी इत्तेहाद किया, उन्होंने कुछ वादे किए और फिर वादा खिलाफ़ी की। अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो आप मुतमईन हैं कि जी वो जो 16 माह का अरसा है उसमें उन्होंने हर वादा पूरा किया है, लेकिन अब इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब ही पार्टी को चला रहे हैं, वही फैसला को ताकत रखते हैं। तो अब एमक्यूएम मुतमईन है कि जो वादे वईद होंगे ख़ास तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से और जो आपका 1 पॉइंट एजेंडा है, मुस्लिम लीग नून अगर अक्सरियत हासिल कर लेती है तो वो अपने इन वादों पर कायम रहेगी, इफ़ाए अहद होगा या नहीं होगा? हाँ इरशाद भाई, मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो गर्मजोशी और जो गुड रिलेशनशिप है पीएमएलएन और एमकेएम के साथ पिछले 5 साल में था, फिर आपने देखा कि एमकेएम पाकिस्तान अगर पिछली हुकूमत का हिस्से में थी, इसके बावजूद जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज हुई और उन्हें लंदन जाने की जरूरत पड़ी, तो मैं खुद असेंबली में खड़ा होकर कहा कि बीमार शख्स पे सियासत ना की जाए और नवाज शरीफ को फौरी तौर पर बैरून मुल्क रवाना कराया जाए। तो उस वक्त भी हुकूमत का असर है कि हम असूल पसंदी के साथ रहें। तो एमकेएम आज भी अपने असूल के मुताबिक वो तमाम चीजें मेरा ख्याल है पीएमएलएन से डिस्कस कर चुकी है, और हमने तो सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा है कि लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार किया जाए, आइन में इसको आर्टिकल 140 में तरमीम करते हुए आइन का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आम लोगों को न सिर्फ कराची बल्कि लाड़काना, पेशावर, कोयटा और लाहौर के आम आदमी भी इससे फायदा उठा सके। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, एमक्यूएम के सीनियर हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, अमीनुल हक साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, वो इल्ज़ाम ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पे धर रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि जब कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो इन्होंने बाइकआउट कर दिया, और उसका जो फ़ायदा है वो पीपल्स पार्टी ने भरपूर उठाया और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे आई, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के एक नए लीडर के तौर पे उभरे। मेरा सवाल ये है कि इन हालात में ये जो बात कर रहे थे कि अब वो बैलेट के ज़रिए जवाब देंगे, क्या जमात इस्लामी कराची की लाइमलाइट में है? वो ये जो एमक्यूएम जितना कॉन्फिडेंस अपना शो कर रही है या पीपल्स पार्टी है, उसको बड़ा डेंट जमात इस्लामी डाल सकती है? देखिए, असल में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और जमात इस्लामी अगर तीनों इलेक्शन अलग अलग लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वहाँ का फैक्टर नहीं है, हकीकत नहीं है, सियासी हकीकत नहीं है, सियासी हकीकत अब नहीं रही। उन्होंने खुद कराची को हवाले कर दिया एमक्यूएम के और सिंध को हवाले कर दिया पीपल्स पार्टी के। मियां नवाज शरीफ साहब ने 8 से 13, 13 से 18 की सियासत में यही किया है। वो दस्तबरदार और ऑलमोस्ट पीटीआई ने भी 4 साल यही किया, पीटीआई ने भी आम तो यही वो किया है, लेकिन वोट बैंक तो उनका अब भी मौजूद है। अब अगर पीटीआई मातूब है, मग़ज़ूब है, मरदूद है और फिर मुकाबला इन 3 जमातों में है, तो इसका फ़ायदा लाजमी तौर पर पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम इकट्ठे जब होंगे, एक और फैक्टर जो है वो है जो मुस्लिम लीग ये जो एमक्यूएम का वो धड़ा जो यानी पीएसपी में था जो नहीं एमक्यूएम लंदन जी कि अगर वो बाइकाट का ऐलान कर देता है, वो भी एक होगा, उसका इसको नुकसान होगा, एमक्यूएम को नुकसान होगा। अगर वो ऐसा ऐलान वहाँ से ना आए लंदन से, तो फिर एमक्यूएम बहुत बेहतर पोजीशन में होगी। लेकिन जमात इस्लामी और ये जब एक दूसरे का वोट काटेंगे, मुहाजिर वोट ही है ना जी, तो उसके नतीजे में और जो फ़ायदा होगा वो पीपल्स पार्टी को होगा। या तो पीपल्स पार्टी अगर जमात इस्लामी के साथ कोई एडजस्टमेंट करे, लेकिन इरशाद साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, एमक्यूएम पाकिस्तान अभी आफाक अहमद को भी ऑन बोर्ड नहीं ला सकी, नून लीग से तो वो इत्तेहाद कर रही है।
آپ کو یاد ہوگا کہ بابر غوری صاحب بھی واپس آئے تھے, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. پھر رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ, یہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ لوگ تھے کسی زمانے میں, MQM کے اور لیجسلیٹر تھے. ان کا چلے جانا پیپلز پارٹی میں کیا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مہاجر ووٹ پورا کا پورا MQM پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہے؟ نہیں, اس سے صاف لگ رہا ہے نا کہ انہیں کوئی نہ کوئی اٹریکشن, جو میرا سوال تھا وہ یہی تھا کہ رضا ہارون کو, انیس احمد کو کوئی اٹریکشن نظر آ رہی ہے یا ان کو کوئی کشش دکھائی جا رہی ہے جی, پیپلز پارٹی کی طرف, کوئی ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.